السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سوالات و جوابات کا سلسلہ اب تک پہنچایا جا رہا ہے، تو اب تک کہ الحمدللہ 60 سوالات اور ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس سے پہلی والے سوالات و جوابات میں آپ کا سوال نمبر 24 کا جو جواب ہے، آپ کا سوال نمبر 24 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد کس نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اس میں لکھا ہے جواب میں کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد، تو کی وفات کے بعد یہ لفظ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، یہ آپ کا صحیح جواب ہے۔ اس میں جو لفظ ہے کی وفات، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ کاٹ دیں۔ آئیے اس کو آگے اب چلتے ہیں۔ اب سوال نمبر 61، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کس نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی با وفا بیوی یعنی کہ وفادار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ سوال نمبر 62، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کس سے کرائی؟ جواب: ورقہ بن نوفل سے، جو عیسائی عالم تھے۔ سوال نمبر 63، ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جواب: ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ سوال نمبر 64، کتنے دنوں تک وحی کی بندش رہی یعنی کہ وحی بند رہی؟ جواب: وحی کی بندش چند دنوں کے لیے تھی۔ سوال نمبر 65، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی چند روز بندش کیوں تھی؟ جواب: وحی کی وجہ سے جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق انتظار پیدا ہو جائے، اسی وجہ سے وحی رک گئی تھی۔ سوال نمبر 66، سورہ علق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیتیں اتریں؟ جواب: سورہ علق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں اتریں۔ سوال نمبر 67، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقے سے آتی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 7 طریقے سے آتی تھی۔ نمبر 1، سچا خواب، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2، الہام، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات کو ڈال دیتا تھا۔ نمبر 3، انسانی شکل میں، فرشتہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا۔ نمبر 4، وحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے بجنے کی طرح آتی تھی۔ نمبر 5، فرشتہ کی اصلی شکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے۔ نمبر 6، بات چیت، یعنی وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معراج کی رات ہوئی، جیسے نماز کی فرضیت وغیرہ۔ نمبر 7، براہ راست ڈائریکٹ گفتگو، یعنی فرشتے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب یعنی پردے میں رہ کر گفتگو، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ سوال نمبر 68، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مراحل کتنے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مراحل کے 2 حصے ہیں۔ سوال 69، دعوتی مراحل کیا کیا ہیں؟ جواب: مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ سوال نمبر 70، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مراحل کتنے ہیں؟ جواب: مکی زندگی میں دعوت 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ سوال نمبر 71، مکی زندگی میں دعوتی مراحل کون کون سے ہیں؟ جواب: مکی زندگی میں دعوت کے 3 مراحل تھے۔ نمبر 1، پس پردہ 3 برس تک پس پردہ دعوت
3 برس تک رہی، یعنی کہ چوری چھپ کے دعوت ہوتی رہی۔ نمبر 2 کھلم کھلا دعوت و تبلیغ۔ نمبر 3 مکے کے باہر اسلام کی دعوت اور اس کی توسیع کی کوشش، یعنی اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ سوال نمبر 72 مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ سوال نمبر 73 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سال پر محیط ہے؟ جواب، 10 سال۔ دیکھیں آپ یہاں پر ذرا غلط ہے، سوال نمبر 73 2 ہو گیا ہے، ہونا چاہیے تھا سوال نمبر 74۔ 73 کے بعد 74 کا نمبر آتا ہے، لیکن پھر سے 73 کر دیا گیا ہے، تو یہ سوال ایک ہی سوال 2 بار کر دیا گیا ہے، لیکن سوال صحیح ہے لیکن صرف نمبرنگ میں غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اسی لحاظ سے اس کو یاد کریں گے آپ۔ تو سوال نمبر 73 ہے لیکن یہاں 74 ہونا چاہیے تھا، تو میں اسی طرح پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو انشاءاللہ ملا لیں گے، آپ اسی انداز سے یاد کریں گے آپ۔ سوال نمبر 73 پس پردہ یعنی چوری چھپ کے دعوت کا مرحلہ مکہ میں کتنے سال پر مشتمل ہے؟ جواب، 3 برس۔ سوال نمبر 74 اہل مکہ میں دعوت و تبلیغ کے دور کا آغاز اور انتہا کیا ہے؟ جواب، 34 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر یعنی آخری تک۔ سوال نمبر 75 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ کی ابتدا یعنی شروعات اور اختتام یعنی ختم کیا ہے؟ جواب، 10ویں سال نبوت کے اواخر سے یعنی کہ آخر سے ہجرت مدینہ تک۔ سوال نمبر 76 مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 77 نو عمر یعنی کہ شروع جو عمر ہوتی ہے بالکل جوانی کی عمر میں، نو عمر لڑکوں میں یعنی کہ چھوٹوں میں مان لیجیے اب چھوٹے بچوں میں، نو عمر لڑکوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 78 غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 79 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کس نے آپ کی مخالفت کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ سوال نمبر 80 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہاں کھڑے ہو کر کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا یعنی کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے اسلام کی طرف بلایا۔ یہ ہے آپ کے سوال اور جواب 80 تک، انشاءاللہ پھر آگے اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔